السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر علی آپ کے ساتھ۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ ڈیورنگ دا پینڈیمک، یہ جو لاک ڈاؤن ہوا پینڈیمک کرائسس کے دوران، پورا ایک سال تک یعنی کہ 13-14 مہینے تک یہ لاک ڈاؤن رہا اور بڑا ہی سخت ترین لاک ڈاؤن تھا۔ اس دوران سب سے زیادہ جو کمیونٹی ایفیکٹ ہوئی وہ کون تھی؟ آبویسلی وہ سٹیج ایکٹریسز تھیں جو بیچاری ایک وقت میں ان پہ بڑا عروج تھا، مگر جب لاک ڈاؤن لگا تو تمام جتنے بھی یہ جو سٹیج پہ جتنے بھی ڈراماز ہوا کرتے تھے، جو لوگ پرسنلی فیس ٹو فیس جا کے وہاں پہ انجوائے کرتے تھے اور انٹرٹین کیا کرتے تھے، وہ سارے کے سارے بند ہو گئے۔ اور ان بیچاری جو ایکٹریسز تھیں، ان کا تو اور کوئی ذریعہ معاش ہی نہیں تھا، تو انہوں نے پھر بہت ہی زیادہ جس کو کہتے ہیں کہ مشکل وقت بھی دیکھا، اور بڑے ہی ایک بڑے ظرف کا بھی مظاہرہ کرتے ہوئے ایک اچھے طریقے اور احسن طریقے سے اپنی زندگی کو، یا زندگی کا وہ مشکل ترین جو ٹائم تھا وہ گزارا۔ یعنی جب وہ لاک ڈاؤن لگا تو شروع کے 2-3 مہینوں میں تو جن کے پاس سیونگز تھی انہی پہ وہ چلتی رہیں۔ آخر وہ کہتے ہیں بیٹھے بیٹھے تو خزانے بھی خالی ہو جاتے ہیں، تو 2 سے 3 مہینے تو گزارا کیا۔ مگر اس کے بعد کیا ہوا کہ پھر ان کے پاس جو بھی کوئی چھوٹا موٹا پلاٹ تھا یا پراپرٹی تھی کسی کے پاس، ہر ایک کے پاس نہیں تھی جو فلمی یہ سٹیج ایکٹریسز تھیں، انہوں نے کیا کیا کہ وہ تھوڑا اگلے 1-2 مہینے اس طرح گزارا کیا۔ پھر انہوں نے کوشش کی بہت زیادہ کہ ان کے جو بڑے بڑے فینس تھے، جو بہت بڑے بڑے وعدے بھی کیا کرتے تھے ان کے ساتھ کہ جی ہم آپ کے لیے چاند ستارے یہ وہ سب کچھ توڑ کے لا سکتے ہیں آسمان سے، تو ان لوگوں نے ان کے نمبرز تک بلاک کر دیے۔ تو انہوں نے کہتے ہیں کہ چاروں نہ چار گورنمنٹ آف پاکستان سے رابطہ کیا کہ جی ہماری مدد کریں، تو اس ریکویسٹ کو بھی پروسیس ہوتے ہوتے کافی ٹائم لگ گیا۔ مگر اس دوران ان میں سے کچھ ایکٹریسز نے اپنے پرائیویٹ جو تھے ہلکے پھلکے جو انویسٹمنٹس تھیں، یعنی کہ تھوڑا زیور بیچ کے یا تھوڑا اپنے ملبوسات بیچ کے لنڈے بازار میں، تو جو بھی کوئی تھوڑے بہت پیسے بنائے انہوں نے، اس سے کسی نے دودھ دہی کی دکان ڈال لی۔ میرا مطلب یہ مت اب مجھ سے پوچھے گا کہ ڈاکٹر صاحب کہاں انہوں نے دودھ دہی کی دکان ڈالنی، کیوں تسی اتنے جا کے دودھ دہی لینا ہے؟ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہاں پہ خود بیٹھ کے دودھ دہی نہیں بیچنی شروع کر دی انہوں نے آگے بندے رکھ لیے کہ ادھروں دودھ آئے گا تو ادھروں اسی بیچ دیں گے۔ مگر وہ اتنا وہ کہتے ہیں نا کہ یہ کہنا آسان ہے کرنا مشکل ہے۔ ہوا یہ کہ لوگوں نے ان کے ساتھ دودھ دہی کی دکان میں بھی فراڈ کر لیا۔ یعنی وہ بیچاریاں کیا کرتی ہوں، فیمیل جو اداکاریں ان کا کام ہے کہ 4 گانوں پہ ڈانس کر کے 5 لاکھ روپیہ جو پرائیویٹ فنکشن سے کما لینا ویلوں کی شکل میں۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ ڈراموں میں جب کرتے ہیں کام تو وہاں پہ بھی ان کو اس ٹائم کے حساب سے پیسے ملتے تھے، تو ابھی بھی ایسے ہی ہے۔ اور ان کو تو یہی تھی کہ اگر کسی نے پرائیویٹلی اپنی شادیوں پہ انوائٹ کر کے ہمیں وہاں پہ 3-4 گانوں پہ ڈانس وغیرہ کروانا ہے تو وہاں پہ پہلے جو ایڈوانس دیا وہ بھی ان کا، اور بعد میں جو پیسے دینے وہ بھی ان کے، تو جڑیاں ویلاں دی شکل سے جڑی انہوں نے ملنے نے وہ بھی انہوں دے۔ تو اس طرح وہ 3-4 لاکھ روپیہ 3-4 گانوں پہ ڈانس کر کے ٹھمکے شمکے لگا کے تو وہ اکٹھا کر لیتی تھی۔ ان کے لیے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا، اس لیے ان کا میک اپ بھی مہنگا، ان کے جوتے مہنگے، ان کے کپڑے مہنگے، حتیٰ کہ ہر چیز بڑی امپورٹڈ اور مہنگی ہوا کرتی تھی، کیونکہ وہ جس طرح کہتے ہیں کہ جس طرح آسانی نہ کمایا جاتا پھر اس طرح ہی خرچ بھی ہو جاتا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پھر ان کو سب سے زیادہ مشکل ترین ٹائم جو ہماری ڈرامہ انڈسٹری نے فیس کیا اس کی وجہ یہی لاک ڈاؤن تھی، اور اس میں بڑے ریزیلینٹ طریقے سے انہوں نے اس چیز کو ہینڈل بھی کیا۔ مگر سب سے زیادہ جو مشکل پہ وقت تھا وہ پہلے 6 سے 7 مہینے تھے ان کے لیے، اس سے پہلے کہ گورنمنٹ جو آتی اور ان کی مدد کرتی، یا جیسے کہ ہمارے کچھ رنگین مزاج جو پولیٹیشینز ہیں ان سے بھی ان لوگوں نے رابطہ کیا، مگر انہوں نے بھی کوئی لفٹ نہیں کرائی۔ آخر کار انہوں نے مل کے پرائم منسٹر آف پاکستان مسٹر عمران خان صاحب سے یہ ریکویسٹ کی کہ جناب اب ہماری بس ہو گئی ہے، آپ جو ہیں وہ ہماری کچھ نہ کچھ ریسکیو کریں یا مدد کریں۔ تو وہ بھی ان کا بھی بہت ٹائم لگ گیا ان کی مدد آتے آتے، اور کچھ جو جن کے نام کے آگے خان لگا ہوا تھا جیسے آفرین خان، یہ صوبیہ خان، لائبہ خان، اور یہ اس طرح خان تھی وہ جو اپنی سٹیج ایکٹریسز، انہوں نے کچھ نسوار بیچنے کا کام بھی شروع کیا اندر کھاتے۔ یہ نہیں کہ ڈائریکٹ اب یہ مجھے پوچھنا نہ شروع کر دیا گیا کہ ڈاکٹر صاحب
انہوں نے کہاں سے نسوار بیچنی شروع کرنی تھی، یا یہ کہاں بیچتے تھے نسوار تاکہ ہم بھی جا کے وہاں سے خریدیں؟ وہی تھوڑا عقل تھوڑا کامن سینس سے کام لیں. وہ ڈائریکٹ تھوڑی جا کے نسوار بیچیں گی جا کے پانا سکٹائی دکان تھے. میرا مطلب ہے کہ انہوں نے پیسے انویسٹ کیے نا. جیسے آپ لوگ سٹاک مارکیٹ میں انویسٹ کرتے ہو، فیوچر ٹریڈنگ میں انویسٹ کرتے ہو، تو بیچاریاں وہ کیا کرتی، تھوڑے بہت تھے، تھوڑی سی تو ان کے پاس سیونگ تھی. وہ جو پہلے جو اتنے نوٹیں تھبے کماتی تھیں، وہ ان کے اسی طرح اخراجات بھی تھے، نوکر چاکر یہ وہ سارے بیل مین فلانا اتنی شاپنگ اتنا یہ وہ. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ اینڈ پہ جو ان کے پاس تھا انہوں نے جا کے لنڈے بازار میں یا ادھر ادھر تھوڑا بہت بیچ کے، یا کوڑا ردی ان کے پاس وہ جو کباڑ خانوں والوں نے بھی کچھ جوتے وغیرہ ان کے لیے، تو اس کے بدلے میں جو ان کو کیش ملا، اور جہاں جہاں کسی نے ان کو گائیڈ کیا کہ جی آپ یہاں پہ انویسٹ کریں، تو انہوں نے وہ کیا. بیچارے ان میں بھی وہ لٹ گئی، ان میں بھی لوگوں نے ان کو بے دریغ لوٹ لیا. تو آخر کار بالآخر ہم سیلوٹ کرتے ہیں گورنمنٹ آف پاکستان کو، جنہوں نے اس چیز کے اوپر انتہائی سیریسلی اور سنجیدہ قدم اٹھایا اور ان لوگوں کو ریسکیو کیا. ان کے لیے ایک ریسکیو پیکج جو متعارف کروایا، پچھلے سال کی بات ہے. آپ یہ بات کنفرم بھی کر سکتے ہیں، اس میں کوئی شک والی بات نہیں. یہ آپ کو جو سٹیج اداکارائیں یہ اس بات کی گواہی دیں گی کہ واقعی حکومت پاکستان، عمران خان کی حکومت، پی ٹی آئی کی حکومت ایک واحد حکومت تھی جس نے ان کے لیے ایک ہنگامی پیکج، کیونکہ سب تو زیادہ ایمرجنسی تیرا نہ ہوتی ہے نا سٹیج ایکٹریس، اور کسی نے ایمرجنسی ہوئے نہ ہوئے، انہوں نے ایمرجنسی پہلے بھیجن دی ہے. بات بھی ٹھیک ہے کیونکہ انسیکیور فیل کرتی ہے نا آخر. اور یہ ایک لاجیکل بات ہے، یہ انتہائی ایبسلیوٹلی لاجیکل نیچرل جو انسان کی جو ریئیکشن ہوتا ہے یا ریئیکٹ کرتا ہے انسان صورتحال کو دیکھ کے. تو یہ بڑی پینکنگ موڈ میں تھیں، بہت زیادہ پینک تھا ان میں، اس کمیونٹی میں بہت پینک پایا جاتا تھا. مگر جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ پی ٹی آئی کی حکومت نے ان کو بہت زیادہ یعنی کہ سپورٹ کیا فائنینشلی، مگر وہ کہتے ہیں نا دیر آئے درست آئے. لگے تقریباً 7-8 مہینے ان کی التجا یا ان کی فریاد وزیر اعظم عمران خان تک پہنچتے. تو بہرحال ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے انہوں نے ان کو ریسکیو کیا. تو اب جا کے یہ دوبارہ جو اپنے پاؤں پہ آہستہ آہستہ یہ انڈسٹری آنا شروع ہوئی ہے، کیونکہ یہ ہمارے کہہ لیں کہ ایک ثقافت ہے پاکستان کی، جو پرانی ثقافت یا پرانا جو اندرون شہر یا جہاں پہ لوگ جا کے ایک وقت ہوتا تھا کہ مارکیٹ تھی بہت بڑی سینما کی، لوگ وہاں پہ فیملیز کے ساتھ جا کے فلمز انجوائے کیا کرتے تھے. وہ پھر آہستہ آہستہ ڈاؤن ہوئی. یہ آ گئے جی انٹرنیٹ آ گیا اور ہر بندے نے گھر بیٹھے ہوئے فلمیں ڈاؤن لوڈ کرنی اور دیکھنی. اور پھر آ جا کے ہمارے پاس ایک ڈرامہ انڈسٹری بچی تھی، اسٹیج ڈرامہ، تو اس پہ بھی بھونچال آیا. مگر شکر اللہ پاک کا کہ ان لوگوں کو گورنمنٹ آف پاکستان نے سہارا دیا. اور اب صرف اور صرف ان کو یہ چیز سیکھنے کی ضرورت ہے یا اس چیز کو اپنانے کی ضرورت ہے کہ کس طرح اچھی گڈ کوالٹی کے ڈرامے پروڈیوس کیے جائیں تاکہ لوگ فیملیز کے ساتھ آ کے اس کو انجوائے کریں، انٹرٹین کریں. اسی طرح جیسے آج سے تقریباً 25 سال پہلے ایک ڈرامہ ریلیز ہوا تھا، 25 سے 26 سال پہلے کی بات ہے، شاید ناظرین آپ لوگوں کو بھی شاید یاد ہو. تو اس کا نام تھا شرطیہ میٹھے. اس شرطیہ میٹھے ایک ڈرامہ ایسا یادگار ڈرامہ بنایا گیا کہ جیسے انڈیا کی ایک فلم ہے شولے، اور شولے فلم کے پروڈیوسر یا اس کے جو جن کے پاس رائٹس ہیں اس فلم کے، وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا نا ساری زندگی یا آنے والی نسلوں کے لیے بھی ایک روزگار کا سلسلہ ہے کہ جب بھی ان کو پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے وہ سینمے میں شولے فلم لگا دیتے ہیں اور وہ سارے اگلی پچھلی فلموں کے سارے ریکارڈ جو توڑ دیتی ہے. اسی طرح ہی شرطیہ میٹھے ایک ڈرامہ ایسا پروڈیوس ہوا، ایک ایسا تاریخی ڈرامہ پروڈیوس کیا پاکستان کی سٹیج جو انڈسٹری ہے اس نے، اور انتہائی اچھے طریقے سے اس کو جو ہے اس کو لے کے انہوں نے کیا. یعنی کہ اس کی ادائیگی، اس کے پیچھے اتنی ٹیم کام کر رہی تھی، اتنی محنت، وہ ساری جو ہے وہ اللہ کا شکر ہے کہ بڑا سپر ہٹ گیا اور آج تک اس کو لوگ یاد کرتے ہیں. یہ میں نے کیوں مینشن کیا ناظرین کہ ہمیں یہ میرا میسیج ہے ان لوگوں کے لیے جو یہ لکھتے ہیں ڈرامے، یا ان لوگوں کے لیے جو ان کو ڈائریکٹ کرتے ہیں، ڈائریکٹرز یا پروڈیوسرز. باقی ایکٹریسز نے تو صرف وہی کرنا نا جو ڈائریکٹر نے ڈائریکشن دی ہے یا پروڈیوسر نے جو ڈیمانڈ کی ہے. اصل بات ڈائریکٹر اور پروڈیوسرز کی ہے کہ وہ ایسے یا رائٹر کی ایسے لکھیں ڈرامے یا ایسے ڈائریکٹ کریں، ایسے پروڈیوس کریں کہ جو ہم سب لوگ فیملیز کے ساتھ جا کے انجوائے کریں.
مجھے اجازت دیجیے، میں ہوں ڈاکٹر علی آپ کے ساتھ، پاکستان پائندہ باد۔